غیرت کا معاملہ آخری قسط۔ ملک صفدر حیات ناول اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں دکان کے اندر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں جب تک ایک آدھ سگریٹ پھونک نہ لوں دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ آپ کو دیکھ کر میں نے جلا سگریٹ اندر پھینک دیا تھا۔ اب بار بار ادھر ہی دھیان جاتا ہے کہ کسی چیز کو آگ نہ لگ جائے۔ میں نے کہا، تم فوراً وہ سگریٹ اٹھا لاؤ، باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے پلک جھپکنے میں میری حکم کی تعمیل کی۔ وہ واپس آیا تو اس کی انگلیوں میں جلا سگریٹ دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، تم کون سے برانڈ کا سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے سگریٹ کے ٹوٹے کو پھینک کر پوچھا مجھ سے اور پھر جوتے سے مسلتے ہوئے سادگی سے بولا، کم خرچ بالا نشیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی نیا برانڈ آیا ہے؟ وہ بولا، نہیں جناب، میں تو مشہور زمانہ برانڈ کا جو سگریٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس نے سگریٹ کا وہی برانڈ بتایا جو حوالدار نصیر کو جائے وقوع سے ملا تھا۔ یونس حلوائی کے جواب نے میری سوچ پر ایک ضرب سی لگائی۔ میں نے اس سے پوچھا، یونس، تم کتنے عرصے سے سگریٹ نوشی کر رہے ہو؟ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس چیز سے دوستی کیے تو جناب مجھے 8-10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ ایک دن میں کتنے سگریٹ پی جاتے ہو؟ وہ بولا، بس جی زیادہ نہیں، ایک ڈبی ختم کر لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کی دکان کے برابر والے تکے کباب کی بند دکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارا بگوڑا سوتیلا بھائی کتنے سگریٹ پھونک لیتا ہے؟ وہ فوراً میرا اشارہ سمجھ گیا کہ میں زاہدہ کے شوہر عارف کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب یہ عارف تو سگریٹ نوشی کے سخت خلاف ہے، ہر وقت مجھے بھی نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں ورنہ مجھے ٹی بی ہو جائے گی، لیکن میں عارف کی باتیں سن کر ہنستا رہتا ہوں۔ وہ سگریٹ نوشی سے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی صحت ماشاءاللہ ہی ہے۔ وہ چہرے سے ہی صدیوں کا بیمار نظر آتا ہے اور مجھے دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ ہٹا کٹا اور صحت مند۔ میں نے یونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی عارف سگریٹ نہیں پیتا؟ وہ چونکا دینے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ میں نے کہا، اچھا، لیکن مجھے تو لگا ہے کہ عارف بھی سگریٹ نوشی کرتا ہوگا۔ یونس کا چونکنا اب تشویش میں بدل گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ عارف سگریٹ نوشی کرتا ہے؟ میں نے کہا، بتایا تو کسی نے نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تیز آواز میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، آپ نے کب اور کہاں عارف کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں نے سگریٹ پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، بلکہ کل اس کے گھر میں مجھے سگریٹ کے چند ٹوٹے پڑے نظر آئے تھے۔ اگر عارف واقعی سگریٹ سے نفرت کرتا ہے تو پھر معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر سگریٹ کس نے پیے تھے۔ مجھے یقین ہے اس طرح میں زاہدہ کے قتل تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے یونس حلوائی کے چہرے کی رنگت کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ چہرے کے تاثرات کی اس تبدیلی میں خوف اور تشویش کا عنصر نمایاں تھا، اور یہ نکتہ بھی غور طلب تھا کہ عارف کے گھر میں پائے جانے والے سگریٹ کے ٹکڑوں نے یونس حلوائی کو اتنا بے چین کیوں کر دیا تھا؟ میری چھٹی حس نے اسی لمحے کسی گڑبڑ کی نشاندہی کی۔ یونس حلوائی نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے عارف کے گھر میں سگریٹ کے جو ٹکڑے دیکھے ہیں وہ کس برانڈ کے سگریٹ کے تھے؟ یہ سوال کہیں اس کے اندر بہت اندر سے آیا تھا، جیسے سگریٹ کے برانڈ کے بارے میں جاننا اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہو۔ میں نے سگریٹ والے معاملے میں اس کی اس قدر دلچسپی دیکھی تو عام سے لہجے میں اس سے کہا، لعنت بھیجو سگریٹ کے برانڈ پر، ہمیں سگریٹ کے برانڈ سے کیا لینا دینا، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، یہ تو تمہاری سگریٹ نوشی سے عارف کا ذکر نکل آیا اور میں نے ویسے ہی تم سے پوچھ لیا۔ اس کے گھر میں بھی کوئی سگریٹ پڑے ہوئے، ہمیں اس سے کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عارف تمہارے سامنے سگریٹ کی برائی کرتا ہو اور گھر میں چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہو۔ انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یونس گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ظاہر یہی کر رہا تھا جیسے میری وضاحت سے مطمئن ہو گیا ہو، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بری طرح بے چین ہے۔ یونس کی یہ بے چینی اور بے قراری مجھے انتہا تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس صورتحال میں عارف کے پڑوسی صداقت علی کے یہ الفاظ میری سماعت میں گونج رہے تھے، تھانے دار صاحب، یونس بھی تو زاہدہ کے لیے غیر محرم ہی ہے، اور عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے زاہدہ سے اس کی ملاقاتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ یونس حلوائی کو چیک کرنے کے لیے میں نفسیاتی طریقہ اختیار کروں گا۔ اگر وہ کسی بھی حوالے سے زاہدہ والے معاملے میں ملوث ہے تو میرے نفسیاتی جال سے بچ نہیں سکے گا۔ میں نے اسے مطمئن اور بے خبر رکھنے کے لیے سرسری انداز میں کہا، یونس، تمہیں عارف کی سگریٹ بلکہ خفیہ سگریٹ نوشی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل صبح تمہارے ساتھ اس کے گھر جاؤں گا،
پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ عارف چھپ چھپ کر کون سے برانڈ کے سگریٹ پیا کرتا تھا۔ یونس تجویز دینے والے انداز میں بولا، میں اس وقت فارغ ہوں، اگر آپ کہیں تو ہم ابھی عارف کے گھر جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حد سے بڑھتی ہوئی دلچسپی میرے شک کو یقین میں بدلنے کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت تم بے شک فارغ ہوگے، لیکن میں ہرگز فارغ نہیں ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب ویسے زاہدہ کی لاش اسپتال سے کب تک آ جائے گی؟ کیونکہ عارف کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے، زاہدہ کے کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بے خبر رکھنے کے لیے دانستہ جھوٹ بولا اور کہا، میرے خیال میں زاہدہ کی لاش آج نہیں کل واپس آئے گی۔ اس کے بعد تمہاری مرضی پر ہوگا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے گھر پر کرتے ہو یا اپنے گھر پر۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، لاش اسپتال سے آ جائے تو پھر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ لاش کے فیصلے سے پہلے تمہیں اپنی دکان بند کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ عارف سوتیلا ہی صحیح پھر بھی تمہارا بھائی تو ہے اور مرنے والی تمہاری بھابھی تھی۔ کم از کم سوئم تک تو تمہیں اپنی دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ وہ قدرے شرمندہ ہوا اور بولا، ٹھیک ہے جناب، میں ان بنی ہوئی مٹھائیوں کو کسی ٹھکانے لگا کر دکان کو تالا لگاتا ہوں۔ میں اس کی دکان سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار نصیر واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ جناب داؤد چک 47 میں الیاس نامی شخص سے ملنے گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں چک 47 سے نکل چکے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں چک 47 سے نکل کہاں گئے؟ حوالدار نے کہا، جناب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دونوں بدری وال کی طرف گئے ہیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، فی الحال اپنے دماغ سے بدری وال، چک 47، داؤد، الیاس وغیرہ سب کچھ نکال دو۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بخت پورہ میں ہی بڑا دلچسپ اور سنسنی خیز ڈرامہ ہونے والا ہے۔ حوالدار حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار کو یونس حلوائی کے رویے اور اپنے عزائم کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ میری بات پوری طرح توجہ سے سننے کے بعد اس نے کہا کہ جناب اس کام کے لیے رات کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی سے پکڑ کر لے آتا ہوں، تھوڑی چترول ہوگی تو خود ہی سب کچھ بک دے گا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ یہ میرے خیال میں آیا تھا، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تو مزہ ہی اور ہے۔ حوالدار نصیر نے ایک اعتراض اٹھایا، جناب کیا یہ ضروری ہے کہ وہ رات کو ہی عارف کے گھر میں داخل ہوگا؟ اگر وہ سگریٹ کے ٹوٹے اس کی جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں تو وہ دن میں کسی بھی وقت وہاں جا سکتا ہے۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں نے یونس حلوائی کو بڑی اچھی طرح یقین دلایا ہے کہ میں کل صبح سے پہلے عارف کے گھر کا رخ نہیں کروں گا، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں ہی کوئی کارروائی کرے گا اور ہم پہلے سے ہی گھر کے اندر موجود ہوں گے، لہٰذا وہ رنگے ہاتھوں گرفت میں آ جائے گا۔ اگر پھر بھی وہ حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے دن دہاڑے عارف کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو نگرانی والے کانسٹیبل کی نظر سے بچ نہیں سکے گا۔ حوالدار نے کہا، ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی کر لیں، میں تیار ہوں۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ چک 47 سے واپسی پر میں ہسپتال سے ہوتے ہوئے آ رہا ہوں، وہاں کی پکی اطلاع یہ ہے کہ زاہدہ کی لاش کل صبح پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب آج کی رات ہم بے فکری سے یونس حلوائی کو اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے حوالدار سے کہا کہ تم کسی بھی طریقے سے یونس حلوائی تک یہ خبر پہنچا دو کہ لاش کل صبح آئے گی، تاکہ وہ اطمینان سے رات کو ہی ہمارے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دے۔ حوالدار پر یقین انداز میں بولا، ٹھیک ہے جناب، یہ خبر میں یونس حلوائی تک پہنچا دوں گا۔ پھر حوالدار میرے کمرے سے نکل گیا۔ دن کا باقی حصہ یونس حلوائی کو گرفت میں لینے کی پلاننگ میں کرتے ہوئے گزر گیا اور رات کو ہم پوری تیاری کے ساتھ عارف کے گھر پہنچ گئے۔ نگرانی والے کانسٹیبل کو میں نے نگرانی سے ہٹا کر واپس تھانے بھیج دیا، کیونکہ گھر کے اندر ہماری موجودگی کے بعد بیرونی نگرانی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ منصوبے کے مطابق اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے زاہدہ کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ حوالدار کو میں نے دوسرے کمرے میں چھپا کر بٹھا دیا۔ ان دونوں موسم کچھ اس نوعیت کا تھا کہ سر شام ہی فضا میں خنکی اتر آتی تھی، لہٰذا کمروں کے اندر چھپ کر بیٹھنا ہمارے لیے دشوار ثابت نہیں ہوا۔ رات 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں نے گھر کے صحن میں کسی شخص کے کودنے کی مخصوص آواز سنی۔ گویا میرے اندازوں کی 100% تصدیق ہو گئی تھی۔ یونس حلوائی نے عارف کے گھر میں انٹری ڈال دی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے آنے والا مجھے بالکل دیکھ نہیں سکتا تھا، جبکہ میں بآسانی اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے میں اندھیرے کے باوجود بھی مخصوص قد کاٹ اور جسامت کی بنا پر یونس حلوائی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ محتاط قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا، جیب سے ایک موم بتی نکال کر جلا لی اور اس کی روشنی میں کمرے کے فرش پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں اوٹ میں چھپا بڑی خاموشی سے اس کی کارروائی کو دیکھتا رہا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر سگریٹ کے ٹکڑے جمع کیے اور انہیں گن کر احتیاط سے جیب میں رکھا
اور اپنی دوسری جیب سے سگریٹ کے ٹکڑے نکال کر اور گن کر ادھر ادھر بکھیر دیے۔ میں سمجھ گیا کہ یونس حلوائی نے اپنے برانڈ کے سگریٹ کے ٹوٹے جیب میں رکھ کر کسی اور برانڈ کے ٹکڑے ادھر ادھر پھینک دیے ہیں، اور پھر جلتی ہوئی موم بتی تھامے تھامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ کمرے سے نکلتے وقت اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی نہیں لگائی، اب اس کا رخ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے ٹارچ کو ہاتھ میں لیا اور باہر نکل آیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکل برآمدے میں پہنچا تو وہ اسٹور روم میں داخل ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ اسی لمحے اسٹور روم کے اندر سے ایسی آوازیں ابھری جیسے دو افرادوں میں مد بھیڑ ہو گئی ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یونس حلوائی کا حوالدار نثار سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ میں فوراً کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ٹارچ کو روشن کر کے اس کی روشنی کمرے کے اندر ڈالی۔ روشنی کے مخصوص دائرے میں مجھے دونوں آپس میں گتھم گتھا نظر آئے۔ حوالدار نے مجھے پکارتے ہوئے کہا، جناب یہ کیس حل ہو گیا ہے، میں نے عارف کی لاش دریافت کر لی ہے۔ میرے لہجے میں حد درجہ حیرت سمٹ آئی۔ میں نے کہا، عارف کی لاش؟ مگر وہ تو… اسی لمحے حوالدار کی آواز آئی، جناب میں نے اس موٹے سانڈ کو قابو کر لیا ہے، پہلے اس کو ہتھ کڑی لگائیں، پھر میں آپ کو عارف کی لاش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نصیر نے گمشدہ عارف کے حوالے سے اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کسی تیز رفتار مشین کی طرح حرکت میں آ گئے۔ حوالدار نے یونس کو قابو کرنے کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح اس کی گرفت میں نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر یونس کو ٹھوکروں پر رکھ دیا۔ میرے خوفناک ٹھڈوں اور زناٹے دار تھپڑوں نے 1-2 منٹ میں ہی یونس حلوائی کو سیدھا کر دیا۔ حوالدار نے میرے اشارے پر اسے ہتھ کڑی لگائی تو میں نے حوالدار سے کہا کہ اس بدبخت کا انٹرویو تو اب تھانے جا کر ہی لیں گے، تم عارف کی لاش کے بارے میں بتاؤ۔ حوالدار نے دیوار کے ساتھ پہلو بہ پہلو رکھے ڈرموں کی جانب اشارہ کیا اور بولا، جناب وہ عارف بیچارہ، میرا مطلب ہے کہ اس کی لاش ادھر ڈرم کے اندر پڑی ہے۔ یہ وہی پلاسٹک کے نیلے رنگ کے ڈرم تھے جو میں نے پہلے دیکھے تھے، لیکن ان میں ایک کا ڈھکن اٹھا کر میں دیکھ چکا تھا، اس میں گندم بھری ہوئی تھی، اور دوسرے ڈرم کا جائزہ لیے بغیر ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ اس میں یقیناً چاول کا ذخیرہ ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے ڈرم کی جانب بڑھا۔ عقب سے حوالدار کی آواز آئی، وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسٹور روم میں چھپ کر بیٹھنے کے دوران میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ٹارچ جلا کر ایک مرتبہ پھر اس کمرے کا جائزہ لوں۔ یونس کے آنے سے قبل میرے پاس جو بھی وقت ہے میں اسے استعمال میں لانا چاہتا تھا۔ اس جائزے کے دوران جب اناج والے ڈرموں کے پاس پہنچا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ان ڈرموں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے پہلے ڈرم کا ڈھکن اٹھا کر اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو عارف کی لاش کو دیکھ کر تشدد رہ گیا، اور میں آپ کو بتانے کے لیے کمرے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ یونس حلوائی سے ٹکرا گیا، اور پھر آپ آ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ادھر نصیر کی وضاحت ختم ہوئی، ادھر میں نے حوالدار کے بتائے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھا لیا، اور پھر میں عارف کی لاش کے دیدار سے محروم نہ رہا۔ میں نے اس سے پہلے عارف کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری تسلی کے لیے حوالدار کی گواہی کافی تھی کہ وہ عارف کی ہی لاش تھی۔ اس شور شرابے کے باعث آس پاس کے لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی نصف درجن افراد وہاں جمع ہو گئے، جن میں عارف کے دونوں پڑوسی صداقت علی اور سرور حسین پیش تھے۔ جب انہیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو وہ حیرت انگیز نظروں سے ہتھ کڑی لگے یونس حلوائی کو گھورنے لگے۔ میں نے ٹارچوں کی ناکافی روشنی میں موقع کی کارروائی مکمل کی اور اسی وقت ہنگامی بندوبست کر کے عارف کی لاش کو ڈرم سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، اور اس کے بعد یونس حلوائی کی تفتیش کے لیے اسے اپنے پاس تھانے بلا لیا۔ وہ جس انداز میں جائے وقوع سے گرفتار ہوا تھا اور جس حالت میں عارف کی لاش دریافت ہوئی تھی، اس کی روشنی میں یونس حلوائی کو بڑی کڑی تشویش سے گزرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے یونس حلوائی سے کہا کہ میں تمہیں صرف 10 منٹ کا ٹائم دوں گا سوچنے کے لیے، اس کے بعد تمہارا بیان قلم بند کروں گا۔ یہ آخری موقع ہوگا سچ بولنے کا۔ اگر تم نے کسی چکر بازی میں پڑھ کر یہ سنہری موقع گنوا دیا تو میں پھر تمہیں تفتیش کے کڑے مراحل سے گزاروں گا، جہاں تمہاری زبان تو خاموش رہے گی، البتہ بدن کا ایک ایک حصہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یونس حلوائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب آپ مجھے سوچنے کے لیے 10 منٹ کا وقت بھی نہ دیں، میں بغیر سوچے سمجھے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کا تیار ہوں، کیونکہ سچ بولنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے اعتماد نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا چہرے کا جائزہ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ اور جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، تھانے دار صاحب، میں نے شروع میں آپ سے تھوڑا جھوٹ بولا تھا، اس خوف سے کہ کہیں آپ مجھے اس کیس میں ملوث نہ کر دیں۔
اور پھر جب کہ ایسا ہو چکا ہے تو میں ذرا سی غلط بیانی بھی نہیں کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہوا کہ روز صبح صبح جب میں عارف کے گھر اپنی رقم لینے کے لیے پہنچا تو دروازہ خود عارف نے ہی کھولا تھا۔ عارف مجھے یہ کہتے ہوئے اسٹور روم میں لے گیا کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے یونس، میں نے کہا تم نے بلایا تھا تو مجھے آنا ہی تھا۔ عارف نے کہا تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں رقم دینے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں تم سے اپنی رقم لینے ہی آیا ہوں۔ عارف نے مجھ سے کہا کہ رقم کو فی الحال بھول جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولا کہ یونس، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بہت جلد اس شخص کا سراغ لگا لوں گا جو اس بے وفائی کے کھیل میں زاہدہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، تم نے ایسا ہی کہا تھا۔ عارف خطرناک لہجے میں بولا کہ اب میں نے سراغ لگا لیا ہے، اور وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ 2 افراد ہیں جو مختلف اوقات میں زاہدہ سے ملنے میرے گھر آتے رہتے ہیں۔ میں نے سادگی سے کہا عارف، اگر اپنی مرغی اچھی ہو تو پرائے گھر میں انڈا دیتی ہی نہیں۔ عارف نے نفرت انگیز نظروں سے مجھے گھورا اور بولا کہ مرغی کو تو میں نے ذبح کر دیا ہے، اب وہ کسی پرائے گھر تو کیا اپنے گھر میں بھی انڈا دینے کے قابل نہیں رہی۔ ان 2 مرغوں کو ذبح ہونے کی اب باری ہے جو بے وفائی کے اس کھیل میں زاہدہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ وہ دونوں افراد کون ہیں؟ عارف نے کہا کہ ایک شخص کا نام ہے داؤد، اس کی باری آخر میں آئے گی۔ زاہدہ کے بعد اب دوسرے شخص کو حلال ہونا ہے اور وہ دوسرا شخص اس وقت میرے سامنے ہے، یعنی وہ دوسرا شخص تم ہو یونس۔ میں نے گھبرا کر عارف سے کہا کہ عارف، تمہیں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے ڈرم کے اوپر رکھی ہوئی بڑی سی چھری اٹھائی اور بڑے وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس موقع پر اگر میں پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید میں بیان دینے کے قابل آج زندہ نہ ہوتا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اس کا وار خالی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک زوردار دھکا بھی دے مارا۔ عارف میرے دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ جب کئی منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو میں نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور اسی لمحے یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اب وہ زندہ نہیں رہا، اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ جب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں نے بے حس و حرکت پڑے عارف کو اٹھا کر ایک خالی ڈرم میں ٹھونس دیا اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ شاید اس کا سرا دیوار کے ساتھ اتنی شدت سے ٹکرایا گیا تھا کہ پلک جھپکتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یونس حلوائی اتنا بتا کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عارف کو ڈرم میں ٹھونسنے کے بعد تمہاری جیب میں سگریٹ کی ڈبیا گر گئی ہوگی، لیکن لاش والے کمرے میں استعمال شدہ سگریٹوں کے جو ٹوٹے پائے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے کچھ وقت وہاں بھی گزارا تھا۔ تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جا وقوع سے سگریٹوں کے ٹوٹے چون کر اپنی جیب میں ڈالے ہیں تاکہ تمہاری وہاں موجودگی کے آثار باقی نہ رہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں صبح تمہاری دکان پر ہمارے درمیان سگریٹ نوشی پر جو گفتگو ہوئی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا کہ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں آپ کی باتیں سن کر واقعی گھبرا گیا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ عارف کے مردہ جسم کو ڈرم میں ٹھونسنے کے بعد میں ساتھ والے کمرے میں گیا تھا اور وہاں بستر پر مجھے زاہدہ کی گردن کٹی لاش نظر آئی۔ عارف نے غلط نہیں کہا تھا، اس نے اپنی بیوی کو واقعی کسی مرغی کی طرح ذبح کر ڈالا تھا۔ سارا بستر خون آلود ہو رہا تھا۔ میں زاہدہ کی لاش کے پاس ٹہلتے ہوئے اضطرابی انداز میں سگریٹ پھونک رہا تھا اور یہ سوچتا رہا کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سمجھ میں ایک کہانی آئی اور وہی کہانی میں نے آپ کو سنانی شروع کر دی۔ میں نے آلہ قتل یعنی کہ بڑے سائز کی چھری کو باورچی خانے میں برتنوں کے پیچھے اس طرح چھپایا تھا کہ تلاشی کے دوران وہ آپ کو آسانی سے مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے بآسانی آلہ قتل برآمد کر لیا اور شروع میں سب کچھ میرے حق میں ہو رہا تھا۔ میں نے ہنگامی طور پر عارف کی لاش کو اناج والے ڈرم میں ٹھونس دیا تھا اور لاش فوری طور پر دریافت نہ ہو سکی۔ میں سمجھ گیا کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے، اور میں نے اپنے طور پر یہی سوچ رکھا تھا کہ زاہدہ کے کفن دفن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو میں عارف کی لاش کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دوں گا، اور یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ثابت ہوتا کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کا قریب ترین رشتہ دار میں ہی تھا، اور ان کے بعد ان کا گھر میرے قبضے میں آنا ایک سیدھی سی بات تھی۔ لیکن آپ نے اپنی دکان پر آ کر جب سگریٹ نوشی کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ جائے وقوع سے فلاں برانڈ کے سگریٹ کے ٹکڑے ملے ہیں تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات کو ہی مجھے یہ سگریٹوں والا کام نپٹا لینا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنا تفصیلی جواب دینے کے بعد خاموش ہو گیا۔ یونس اپنا بیان دے کر خاموش ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ یونس، تم نے جو بیان دیا ہے اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے بعد ہو سکے گی۔
وہ بولا جناب عارف کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے دھکا دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی شدت سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرائے گا کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا کہ عارف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سب کچھ کھول کر بیان کر دے گی، اگر تم نے واقعی اپنی جان بچانے کے لیے اسے دھکا دیا تھا اور اس دھکے کے نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہوئی ہے تو یہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ تم بے قصور پاؤ گے، لیکن اس سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ عارف کا تم پر شک درست تھا یا غلط۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب۔ میں 2-4 مرتبہ تو عارف کے کہنے پر ہی اس کے گھر گیا تھا، یا پھر آخری چند دنوں میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہ بھی زاہدہ کے سمجھانے کے لیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں نے زاہدہ کو عارف کے خطرناک عزائم سے آگاہ بھی کیا تھا، لیکن افسوس کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، کیا زاہدہ نے داؤد کے حوالے سے اپنی غلطی کو اقرار کیا تھا؟ وہ بولا، نہیں جناب، وہ تو سرے سے انکار کر رہی تھی، اس لیے میری نصیحت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جہاں تک عارف کے مجھ پر شک کرنے کا نتیجہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جناب۔ میں حتمی لہجے میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یونس، میں داؤد کی باتیں داؤد سے ہی پوچھوں گا۔ جب تک داؤد دونوں میاں بیوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹس نہیں آ جاتی، تم سرکاری میزبانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے عارف کی لاش کو اسپتال بھجواتے وقت خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ زاہدہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی بھیجی جائے۔ اس ہدایت کی روشنی میں انہوں نے عارف کی پوسٹ مارٹم ہنگامی بنیادوں پر کرنی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے بعد زاہدہ اور عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ رپورٹیں، ابتدائی لاشیں ساتھ ہی آ گئی تھیں۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے باری باری دونوں رپورٹس کا مطالعہ کیا۔ زاہدہ کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت 10 اکتوبر کی صبح 4 اور 5 کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اسے حالت نیند میں شارک کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عارف کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس کی موت کا وقت 7 اور 8 بجے کے درمیان لکھا تھا، اور موت کا سبب کنپٹی اور سر میں لگنے والی شدید چوٹیں تھیں، اور یہ مہلک چوٹیں اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں یونس حلوائی کا بیان درست نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا کہ عارف اور زاہدہ کے رشتہ داروں میں تم ایک ہی باقی ہو، اس لیے ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ابھی اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک داؤد میرے ساتھ نہیں لگتا تم بخت پورہ سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا بہت ضروری ہو تو پہلے مجھے اطلاع دو گے۔ اس نے فرمانبرداری سے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے حکم کی تکمیل کروں گا۔ عارف اور زاہدہ کی تدفین کے 3 روز بعد میں نے داؤد کو پکڑ لیا۔ وہ بخت پورہ سے چک 47 گیا اور وہاں سے الیاس نامی ایک شخص کے ساتھ بدریوال پہنچ گیا۔ بدریوال سے مجھے پتہ چلا کہ وہ الیاس دونوں بدریوال کے ایک بندے نذیر کے ہمراہ نور چمن چلے گئے ہیں۔ داؤد کو میں نے نور چمن سے گرفتار کر لیا۔ جب داؤد کو تفتیش کی چکی میں پیسا گیا تو زاہدہ کے ساتھ اس کے تعلقات کا اقرار ہو گیا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ایک گھر اجڑ گیا ہے تو اس نے طنزیہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جو لوگ اپنے گھر اور گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ عارف ایک بغیرت شخص تھا۔ میں نے داؤد کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور غصیلے لہجے میں کہا کہ عارف ایک حادثے میں چل بسا، ورنہ زاہدہ کے بعد تمہارا نمبر تھا۔ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ بغیرت تھا یا غیرت مند، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال میں تمہارا منہ بند کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ داؤد کا براہ راست ان دونوں میاں بیوی کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عارف نے جو سنگین قدم اٹھایا تھا اس کی وجہ یہ شیطان داؤد ہی بنا تھا۔ عارف کو اپنی بیوی کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یونس حلوائی پر شک تھا۔ عارف کے پڑوسی صداقت علی نے بھی کچھ اس قسم کے شکوک کا اظہار کیا تھا، مگر میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں یونس نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ البتہ داؤد کے اقبال جرم نے مجھے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا موقع فراہم کر دیا۔ داؤد اس علاقے کا سکہ بند گنڈا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنے بہت سے کارناموں کا اعتراف بھی کیا، ویسے بھی وہ کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کی اصلاح اور لوگوں کے رام و سکون کے لیے میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ عارف ایک غیرت مند انسان تھا یا بغیرت، اس بات کا فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں تھا۔ البتہ داؤد گنڈے کے یہ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر اور گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ عارف زاہدہ کی جائز ضروریات پورے کرنے میں ناکام تھا، اور زاہدہ کی بے راہ روی میں اس محرومی نے سب سے خطرناک کردار ادا کیا۔
جی تو دوستوں کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.